بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہباز حق باری گاؤں کوسم باغ علاقہ حاجن ضلع بانڈی پورہ کشمیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب حیدر یار حضرت صاحب ذوالفقار، حضرت صاحب مظہر عجائب و غرائب، حضرت مشکل کشا، حضرت خیبر شکن، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفہ شہرم، حضرت شاہ ولایت، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کہ اس گرامی کو زبان پر لانے کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اس اہتمام میں علم، اس اہتمام میں طہارت، پاکیزگی اور ایک سطح کا باضابطہ ایک عرفان ہونا چاہیے۔ ان سبھی چیزوں کی مجھ ناچیز میں کمی ہے، اور اس کے باوجود، اس کمی کے باوجود بس اس امید پر یہ جسارت کر رہا ہوں کہ میرے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے گوش گزار ہو کے میں یہ سعادت حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہوں کہ مولا علی حضرت خیبر شکن، حضرت مشکل کشا کا نام گرامی زبان پر لا سکا۔ کثیرا میسر شود این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ انسانی کائنات میں دراصل ایک الگ سے ایک معجزہ ہے۔ وہ معجزہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا وجود میں آنا، کیونکہ ان کے ذاتی گرامی سے نہ صرف مذہبی اسلام کو، نہ صرف انسان کو، عالم انسان کو، بلکہ تمام مخلوقات کو فائدہ ملا، تقویت ملی۔ اسی لیے میں اس ذات اقدس کے ظہور پذیر ہونے کو الگ سے ایک معجزہ سمجھتا ہوں۔ ان کی ذات اقدس کے بارے میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ علی میرے بھائی ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ حضرت علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ مشکل کشا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ خیبر شکن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی اس میں گرامی کو زبان پر لاتے ہوئے جب میں نے عالم انسانیت پر نظر ڈالی، عالم انسانیت اور سارا انسانی سماج چند شخصیات پر فخر کرتا ہے۔ ان شخصیات میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے، اور حضرت مولا علی ان خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں۔ اسلامی عقائد کو، اسلامی مذہب کو کسی مقام پر سرتازگی کی ضرورت تھی، خون کی ضرورت تھی، خون سے سینچنے کی ضرورت تھی، اور دوبارہ اس گلستان کو چھا جانے کے لیے ایک خاص عمل کی ضرورت تھی۔ اس خاص عمل کے لیے
حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کے جان سلام سامنے آئے، ان پر بھی عالم انسان فخر کرتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ امام حسن اور امام حسین کے والد بزرگوار ہیں۔ تو ان نکات کی طرف سے مجھے یہ اندیا ملتا ہے کہ میں بالکل ہی نافہم ہوں، بالکل ہی نااہل ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے صفات گنواؤں، ان کی ذات کے بارے میں بات کر سکوں۔ ہاں بس یہی راہ مجھے سعادت دیتی ہے، مجھے جرأت دیتی ہے کہ ان کا نام لینے سے میرے اندر سے ایک روحانی آگمنٹیشن پیدا ہو جائے گی، تب جا کے میں ان کے آج کے اس موقع پر، یوم شہادت کے موقع پر، حقانی میموریل ٹرسٹ کے حکم کی تعمیل کرنے میں سکشم اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بس اسی زمرے میں آئیں گے کہ اس ناچیز نے اپنے طور سے یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی کہ وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا نامی گرامی اپنے زبان پر لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا دنیاوی ظہور میں آنا اور بچپن سے ہی رحمت کے دائرے، اسلام کے دائرے میں آ جانا ان کو ایک الگ اعزاز بخشتا ہے، اور دراصل میرے خیال سے ایک الگ سے ایک معجزہ کے برابر ہے۔ اسلامی دائرے میں رہ کر اور اسلامی دائرے سے باہر جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی سیرت کا چرچا ہوا، ان کے کردار کا چرچا ہوا، ان کی شجاعت کا چرچا ہوا، ان کی حکمت کا چرچا ہوا، تو حکمت، کردار، شجاعت اور سیرت یہ سبھی ایسے ستارے ہیں جن ستاروں نے نہ صرف مسلمانوں کو، نہ صرف اسلام کو، اسلامی عقیدہ ماننے والوں کو، بلکہ ساری انسانیت کو اپنی روشنی سے منور کر دیا۔ اسلام میں ایک خاصہ یہ رہا ہے کہ علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر، تدبر کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر انسان کا، بندے کا اللہ تبارک سے ایک رشتہ بنا، اللہ تبارک سے باضابطہ معاملات طے ہوئے، اس زندگی کا اور مابعد زندگی کے معاملات طے ہوئے۔ ان سبھی کی بنیاد عقل پر ہے، علم پر ہے، تفکر پر ہے، تدبر پر ہے اور عرفان پر ہے۔ ان سبھی محاذوں پر حضرت علی کی سیرت پاک، حضرت علی کا شجاعت، حضرت علی کا کردار، حضرت علی کا علم کا سرچشمہ ہونا، یہ سبھی صفات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو باعث فخر بناتے ہیں اور ہمارے لیے باعث تکلیف بناتے ہیں۔ اسلامی دائرے سے باہر جب بھی مفکروں نے، فلاسفروں نے، عالموں نے، مدبروں نے نکات پر کام کرنا چاہا تو وہ نہج البلاغہ جیسی شرح آفاق تصنیف جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی تصنیف ہے، اس برابر لانے میں سبھی مفکر میرے خیال سے ناکام رہے ہیں، بلکہ سبھی مفکروں نے اور سبھی عالموں نے نہج البلاغہ کے نکات صحیح استفادہ کر کے اپنے طور سے اپنے لیے علم کا اور علوم کا نام کمایا اور شہرت کمائی، آج تک اور آج سے آنے والے زمانے تک انتہا تک نہج البلاغہ باضابطہ انسان کے لیے ایک مشرہ ہوگی، کیونکہ یہ تصنیف ان حضرات سے تخلیق ہوئی ہے جو علم کے دروازے ہیں، جو شاہی ولایت ہیں، جو تفکر اور تدبر کے سرچشمہ ہیں، جو عجز کے سرچشمہ ہیں، جو انکساری کے سرچشمہ ہیں، اور عجز اور انکساری کے ساتھ ساتھ جو شجاعت کے سرچشمہ ہیں، جو کعبہ میں تشریف آور ہوئی ہے دنیا کے لیے، اور دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کی ہی جگہ مسجد پاک ان کو عنایت ہوئی۔ کیسے شاعر نے اس نقطے کو سمجھایا ہے کہ یہی ذات خاص ہے جو کعبہ میں دنیا کے لیے تشریف آور ہوئی اور مسجد پاک سے
دنیا سے رخصت ہوئے۔ دراصل یہ دونوں واقع اس چیز کی ایک قسم کی صنعت ہے کہ یہ والا خاص بندہ خاص الخاص ہے۔ ان سے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا، ان سے ساری انسانیت کو فائدہ ملا، ان کی سیرت، علم، تدبر، تفکر اور عرفان سے ساری مخلوقات کو فائدہ ملا اور مل رہا ہے۔ تو انہی نکات کے بل بوتے پر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ علم کے سرچشمے کو باضابطہ وہاں پر ہم نئے سرے سے رجوع ہو جائیں، علم سیکھیں، تدبر سیکھیں، حکمت سیکھیں، عرفان کے راستے پر چلیں، حکمت کے راستے پر چلیں، تدبر کے راستے پر چلیں، سخاوت کے راستے پر چلیں، اور جہاں جہاں ضرورت ہو شجاعت اپنائیں، کیونکہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مناسب سمجھا کہ انسان دشمنوں کو، اسلام دشمنوں کو اور ناسمجھوں کو اور منکروں کو اور مشرکوں کو جنگ سے سمجھانا ہے، جنگ لڑ کے ہی ہرانا ہے، تو جنگیں لڑی گئی، حضرت علی پیش تھے۔ حکمت سے سمجھانا ہے، حکمت سے ہرانا ہے، تو حضرت علی پیش تھے، بلکہ خاص نمایاں تھے۔ تدبر سے، حکمت سے، کردار سے اور سیرت سے دشمنوں کو زیر کرنا ہے، تو تدبر اور سیرت اور کردار اور اخلاق سبھی محاذ پر حضرت علی پیش رہے، جو ہمارے اسلام اور اسلام کے باہر بھی تصوف اور پاکیزہ زندگی کا اور خدا شناسی کا اور مثبت خودی کا تصور ہے، اس تصوف کا، اس خدا شناسی کا، اس ندامت کا، اس پاکیزگی کا، اس تقویٰ کا سرچشمہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہے۔ ان سبھی صفات کو یاد کرنے کے لیے خاص موقع پر بات کرنا ہمیں دراصل یہی درس دیتا ہے کہ ہم اثر نو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے سیرت پر سے، ان کے علم سے، ان کی حکمت سے، ان کے تدبر سے اثر نو رجوع کریں، تاکہ ہم خود کو فائدہ پہنچائیں، انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، انسان کو فائدہ پہنچائیں، مخلوقات کو فائدہ پہنچائیں، اور اسلام کے حکم پر باضابطہ عمل پیرانے کا دعویٰ کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان سبھی صفات کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے، تبھی جا کے ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دن کسی خاص دن پر یاد کر کے یہ کوشش کی کہ یہ شاہی ولایت آج بھی ہمارے لیے سربراہ ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہیں، اور آئندہ زمانوں کے لیے بھی رہیں گے۔ ہمارے سرکار خاص صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رہے ہیں، ان کے پشپنا رہے ہیں، ان کے مددگار رہے ہیں، ان کے بائی بنے رہے ہیں، ان کے باہی بنے رہیں گے، ان کے خاص بنے رہے ہیں، ان کے خاص بنے رہیں گے، تو ہم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دیے ہوئے تعلیمات سے، سکھائے ہوئے اسباق سے اور بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنی قوم کو سنواریں، اور اللہ سے دست دعا ہو جائے کہ ہمیں ان صفات کا کچھ نہ کچھ نقطہ حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں اور عالم انسانیت کو اللہ تبارک تمام آفات سے، تمام وباؤں سے، تمام مشکلات سے آزاد کرے، اور علم کے دروازے اثر نو جو ابھی وباؤں کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں، علم کے دروازے کھلیں، اور علم ہی ہمارے اسلامی سماج کا ایک خاصہ ہے۔ اس علم کے گلستان کو دوبارہ بہار آئے، آمین۔ شکریہ۔